بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس وقت ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور ہم قربانی کے دن سے 2 دن دور ہیں۔ آج 8 ذی الحجہ ہے، کل 9 ہے اور پرسوں 10 ہے۔ ان ایام میں سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آدمی ان دنوں میں جو چاہے عمل کرے، جتنا بڑا چاہے عمل کرے، جتنا بلند چاہے عمل کرے، لیکن استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو اللہ کو ایسے بندے کے وہ بڑے بڑے اعمال پسند نہیں ہیں۔ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے، استطاعت کے باوجود قربانی سے گریز کرنے کی وجہ سے اس کے سارے عمل کارت جائیں گے۔ اس وقت سب سے اہم اور بنیادی جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپائیوں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرے، لہذا تم لوگوں کا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کی فرما برداری کرو، اور اے رسول احکام خداوندی کے سامنے گردن جھکا دینے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کا ایک حکم ہے کہ ایام ذی الحجہ میں 10 تاریخ کو صاحب استطاعت لوگ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کریں، وہ اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے، اپنی گاڑھی کمائی سے اس کو صرف کر کے ایک جانور لائیں، اس کو پالیں پوسیں، اس کا خیال رکھیں، اس سے انس پیدا کریں، اس سے لگاؤ اور تعلق پیدا کریں، اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے رسول اللہ کے سامنے ان کے احکامات پر گردن جھکانے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا خوشخبری سنانی ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ وہ جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کے جسم سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ اس زمین پر گرنے نہیں پائے گا، اللہ کی جانب سے آپ کی مغفرت کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری سنائیے آپ، اے پیارے پیغمبر، آپ یہ خوشخبری سنائیے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ پاک تم کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اے پیارے پیغمبر، آپ خوشخبری سنائیے۔ کیا خوشخبری؟ خوشخبری سنائیے کہ تم اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کر رہے ہو، یہاں تم پروردگار کے نام پر اس جانور کو ذبح نہیں کر رہے، بلکہ در حقیقت یہ کہ آپ اپنی انا کو، اپنے وجود کو، اپنے اندر کے انسان کو، پورے
پورے طور پر اس رب کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو کر آپ اپنے وجود کو فنا کر رہے ہیں، اور آپ اپنی زبان حال سے جانور ذبح کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ آپ کا حکم اس جانور کو ذبح کرنے کا ہے، سو ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر اپنی جانوں کے نذرانے کی بات ہوتی تو ہم اس سے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ انسان اپنے اندر کے انسان کی ترجمانی پیش کرتا ہے، اندر کی دنیا سے یہ بات کہتا ہے، زبان حال سے یہ کہتا ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور قربانی کے اس راہ سے گزرتے ہوئے وہ گویا اس منظر نامے کو پیش کرتا ہے۔ اس واسطے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ، اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا کی ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اس کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، بات اس کی ہے جس کے پاس گنجائش ہے، استطاعت رکھتا ہے، صاحب حیثیت بندہ ہے، ایسا بندہ جو قربانی کی اہلیت رکھتا ہے، قربانی اس کے اوپر واجب ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اس لیے کہ اگر استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا تو سخت وعیدات حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنی گئی۔ پھر یہ جو قربانی ہے کس قدر فضل ہے اللہ کا، کس قدر احسان ہے، پروردگار کی عنایتیں ہیں۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ ادھر اللہ نے قربانی کرائی، ادھر اس قربانی کے گوشت کو اہل اسلام کے لیے حلال کر دیا۔ بصورت دیگر اگر ایسا ہوا کرتا کہ سابقہ میں جو قربانی کا مزاج رہا ہے اور سابقہ کے لیے جو قربانی کے احکامات تھے، اگر وہ احکامات امت محمد کے لیے ہوتے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ مسئلہ نہیں ہوتا، ارے بھائی ساری رانیں ختم ہو جاتی، ٹکا ختم ہو جاتا، بھنا ہوا گوشت ختم ہو جاتا، آپ سمجھیے کیا کچھ ختم ہو جاتا، تمام ڈشز کا کواڑا ہو گیا ہوتا اگر پچھلی امتوں کی طرح ہماری قربانی کا عمل اللہ رب العزت والجلال کے یہاں سے جاری رہتا۔ قربانی تو ہر ایک کے لیے رہی ہے، تمام امتوں میں قربانی رہی ہے، لیکن ہم سے پہلے جو اس زمین پر گزری ہیں ان سابقہ میں قربانی کا یہ چلن نہیں تھا۔ وہاں قربانی کا چلن یہ تھا کہ صاحب قربانی کی، یعنی انہوں نے اپنے جانور کو اللہ کے حضور لے جا کے ذبح کیا، اور اب ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ ہٹے، ایک جنگل میں انہوں نے جانور کو ذبح کیا اور ان سے کہا واپس لوٹ جاؤ، آسمان سے ایک آگ آئی، اس قربانی کو جلا دیا اور یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، قربان جائیے اپنے آقا و مولا سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا کے صدقے میں قربانی کا یہ مبارک ترین عمل، اور اس کے بعد گوشت کی فراوانی۔ اللہ کے وہ کمزور بندے جو پورے سال گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، جن کو پورے سال گوشت میسر نہیں آتا ہے، وہ اللہ کے بندے بھی بقرعید کے موقع پر سیر ہو کر، چھک کر، خوب سیرابی کے ساتھ گوشت کو کہیے کہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، بھائی ہمیں تو نہ آپ کا گوشت چاہیے اور نہ آپ کے جانور کا خون چاہیے، ہمیں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، گوشت بھی تمہارا ہے، خون بھی تمہارا ہے، اوجڑی بھی تمہاری ہے، ہتھڑی بھی تمہاری ہے، اور پٹھے جو ہوتے ہیں نا گلیوں میں زینت بنے ہوتے ہیں کئی کئی دن تک، سب سارا مال تمہارا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ تمہارے دل کی دنیا میں چھپی ہوئی اپنے لیے اس محبت کا اظہار چاہتے ہیں جو تم ہم سے موقع بموقع اظہار کر کے، اعلان کر کے ظاہر کرتے ہو۔
تم یہ کہتے ہو نا اسلام سے تمہیں محبت ہے، تم یہ کہتے ہو تمہیں رسول سے محبت ہے، تم یہ کہتے ہو تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم یہ کہتے ہو اس پروردگار ہی نے سب کچھ دیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ پروردگار کی عطاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، وہی اللہ ہے جس کا دیا ہم کھاتے ہیں، وہی اللہ ہے جس کا دیا ہم پیتے ہیں، اس کی فضا میں سانس لیتے ہیں، اس کی دی ہوئی ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں، جہان بھر کی نعمتیں پروردگار ہمیں عطا کرتا ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس اظہار محبت میں دل کی دنیا میں چھپا ہوا جو پیار ہے اس پیار کا اظہار چاہتے ہیں، وہ تقویٰ ہم باہر لانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم ہماری محبت میں قربانی کی راہ سے کس درجے تک گزر جاتے ہو۔ اب پھر بنیادی چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ 1,00,000 کا بکرا لائیں، اللہ یہ نہیں چاہتے آپ 5,00,000 کا بکرا لائیں، اللہ یہ بھی نہیں چاہتے آپ 10,00,000 کا بکرا لائیں۔ ہاں اللہ یہ ضرور چاہتے ہیں وہ اڑیل مریل سڑی ہوئی تھکی ہوئی بے تکی بے معنی قربانی بھی آپ نہ کریں، یہ ضرور چاہتے ہیں اللہ۔ وہ کمزور سے جانور نہیں، جہاں وہ نہیں چاہتے پروردگار وہاں یہ بھی نہیں چاہتے۔ بعض لوگ چند ایک روپیے کا لالچ کرتے ہیں اور تھکا ہوا جانور لاتے ہیں، اچھا جانور لانا چاہیے، اور عیب اور برائی کی بات اس میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو موٹی سے موٹی رقم صرف کرے اور پھر جانور لائے۔ لیکن کتنے بعض لوگ یہاں ٹانگ اڑاتے ہیں، ٹانگ اڑانے والے بہت ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ کہتے ہیں جی اتنا مہنگا بکرا لانے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی شادی کرا دو، تو تیری کرا دیں۔ عجیب لوگ ہیں، یعنی شریعت کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے جوڑ کر اس انداز پر دونوں کی اہمیت کو کم کرنا کہ دونوں اعمال میں سے کوئی بھی باوزن نہ رہے۔ ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلند شہر میں ایک موقع پر اجتماع تھا، تو وہاں کے کچھ پڑھے لکھے لوگ، زیادہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، خالی سنا ہے، حضرت کے حالات میں پڑھا ہے۔ حضرت بولتے نہیں تھے، یعنی بہت کم بولتے تھے، وہ 10 باتیں آپ نے ان کے سامنے کی تو ایک کا جواب ملے گا، اور ایسا جیسے نور کا پتلا یہاں کوئی بیٹھا ہو، صاف شفاف نورانی چہرہ، سفید چٹا ایک انسان، حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاتھ ملاؤ تو روئی کے گالے، ایسا لوگوں نے ترجمانی پیش کیا، آپ حضرات نے تو دیکھا ہی ہوگا۔ تو حضرت بولتے تو نہیں تھے لیکن یہ جملہ سن کے جلال آ گیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کہنے والوں نے کہا حضرت یہ آپ اجتماع کرتے ہیں، اس پر لاکھوں روپیہ آپ صرف کرتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ اس پیسے کو بچا کے اسکول بنایا جائے، کتنا اچھا ہو اس پیسے کو بچا کے بیوہ بچیوں کی، مطلقہ بیٹیوں کی شادی کی جائے، کمزور بچیوں کے نکاح پڑھوائے جائیں۔ اب حضرت گردن جھکائے بیٹھے تھے اور تاب نہ لا سکے، سر اٹھایا اور فرمایا یہ پیسہ تو خوب دکھتا ہے جو اجتماعات میں لگتا ہے، آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ امت کا لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک دن میں گٹکوں میں جاتا ہے۔ اس زمانے میں راج دربار چلتا تھا، اس زمانے میں دل باغ باغ ہوتا تھا۔ جی آج کل تو بہت کچھ آ گیا ہے مارکیٹ میں، جو لوگ کھاتے ہیں انہیں زیادہ پتہ ہوگا، ہم تو اللہ کا فضل ہے نہ کھاتے، اس دنیا سے واقف ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ وہ ایک وہ بھی ہے نا جس سے ہونٹ موٹا ہو جاوے، ایسا لگے کسی نے گھسا مار رکھا ہو، یہاں سے پچک جاوے، خواہ مخواہ اچھے خاصے چہرے کی شبیہ بگاڑنا، ایسے یہاں رکھ کے۔ اور بعض لوگ تو اتنے بے ڈھنگے ہوتے ہیں اس دنیا میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے سامنے کون بیٹھا ہے، لگے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہاتھ میں کچھ بیماری ہے؟ نہیں، وہ کچھ پانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاہی خزانہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔
تو حضرت نے فرمایا وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ کو نہیں دکھتا جو راز دربار کے نام پر، گٹکوں کی دنیا کے نام پر، تمباکو کے نام پر اور دیگر لہو و لعب کے نام پر امت برباد کرتی ہے، آپ نے کبھی اس پر توجہ کی؟ یہ باطل کا فتنہ ہوتا ہے، باطل کا حربہ ہوتا ہے، دین کے دو شعبوں کو، دین کے دو کاموں کو، دو اچھے کاموں کو یکجا کر کے ایک کی تصویر کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا مہنگا بکرا، بتاؤ کوئی ضرورت تھی؟ کسی غریب کو دے دیتے، کیوں دے دیں غریب کو؟ دماغ خراب ہے ہمارا، فالتو کی بات، غریب کو دے دیں، کیوں دے دیں؟ یہاں غلط بات ہے، غریب کا خدا وہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ کون ہے غریب کا خدا؟ وہ ہے، اور غریب کو وہاں دیا جائے گا جہاں غریب کو دینے کا شریعت نے حق دیا ہے۔ زکوٰۃ دیجئے، صدقہ دیجئے، تعاون کیجئے، لیکن یہاں کمپیئر مت کیجئے کہ صاحب قربانی کا بکرا ذرا مدھم لے آتے۔ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو وہ لائے اتنے مہنگا جانور خرید کر، لائے وہ اتنا موٹا پیسہ خرچ کر کے، اس کے دل کی دنیا میں ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اپنی بڑائی واضح کرنا نہ ہو، اپنے مال کا زوم پیدا کرنا نہ ہو، اپنی بادشاہت دکھانا نہ ہو۔ اگر یہ سب نہیں ہے، محض اللہ کے نام پر موٹے پیسوں میں جانور خرید کے لاتا ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، پروردگار کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اندر کی دنیا کا وہ اظہار محبت ہوتا ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے جو توقع وابستہ کی ہے، اللہ جو ایمان والوں سے چاہتے ہیں، ایمان والے جو کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اس ٹوٹ کے محبت کرنے کا، جنون کی حد تک محبت کرنے کا اظہار ہے یہ قربانی کا نظام، اس محبت کا مظہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنی سب سے محبوب ترین شے یعنی اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، فذبح انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم کو اس وقت بیٹا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کس عمر میں اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں قربانی؟ اس عمر میں مانگ رہے ہیں جب بیٹا لڑکپن کی عمر کو آیا ہے، کھیلنے لگا ہے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا، اپنی خلیلی کا، اپنی کاملیت کا مکمل اظہار کیا، اور ادھر وہ اپنے دیوانے کو، اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو، نور نظر کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اپنے جان سے زیادہ پیارے عزیز تر بیٹے کو لے کر کے چلے ہیں، اور ادھر چھری گردن پہ رکھی ہے۔ منظر سوچیں، تخیل کی دنیا کا سفر کریں، غور کریں، چند لمحوں کے لیے کھو جائیں، سوچیں کیا منظر ہوگا۔ ایک ایسے باپ کا بیٹا جس کو 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اب جب وہ 7-8 سال کا لڑکپن کی عمر کو پہنچا ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں ذبح کرو ہمارے نام پر، ہم تمہاری اس محبوب شے کی قربانی چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے چھری لی ہے، بیٹے کی گردن پہ رکھی ہے، اللہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی دنیا میں کوہرام مچا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا آپ انسان کیوں بنانا چاہتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے، فساد مچائے گا، بربادی پھیلائے گا، زمین پر نافرمانی کرے گا۔ اللہ نے جواب نہیں دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیا تھا۔ اللہ یہ کہتے تھے، اللہ نے یہ بتانا تھا ہم تمہیں پریکٹیکل دکھائیں گے، جس انسان پر تم طنز کر رہے ہو، جس انسان کو تم یہ کہتے ہو اس کی پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے یہ ہماری محبت میں کتنی آگے جا سکتا ہے۔ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، چھری ہے، گردن پر ہے، آسمان دیکھتا ہے، زمین دیکھتی ہے، فرشتوں کی دنیا میں کوہرام مچا ہے، خلیل کہاں پہنچ چکے ہیں؟ اللہ پیغام سنا رہے ہیں قد صدقت الرؤیا، میرا دوست میری دوستی میں سچا رہا، میرا دوست میری دوستی میں سچا رہا۔
بس اس منظر کو ذہن میں رکھیں، اسی منظر کی عکاسی ہے یہ قرآن، یہ قربانی کا نظام۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کے اس فریضے کو زندہ کریں، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کا خاتمہ فرمائے اور خلیل کی اس یادگار کا محبت کے اظہار میں ہمیں بھی حصہ دار بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔